السلام علیکم دوستو، میں منا کی دنیا میں خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ملتی رہے ہر نیو اپڈیٹس۔ جزاک اللہ۔ پیش خدمت ہے کہانی جادو کا پتلا۔ ہزاروں برس گزر گئے۔ کسی ملک پر ایک نہایت بہادر اور دلیر بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا نام عبداللہ تھا۔ عبداللہ بہادر ہونے کے علاوہ کشت و خون کو بہت پسند کرتا تھا۔ جس سلطنت پر حملہ کرتا اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا۔ شہر میں ایک فرد بھی زندہ نہ چھوڑتا۔ تمام گرد و نواح کے بادشاہ اس کے نام سے کانپتے تھے اور اس کو ملک و ملک کے نام سے پکارتے تھے۔ ان تمام باتوں کے علاوہ عبداللہ کا اپنی رعایا کے ساتھ اچھا سلوک تھا۔ سلطنت میں ہر طرف امن تھا۔ ڈاکوؤں اور چوروں کی بے کنی کے لیے نہایت عبرتناک سزائیں مقرر کی ہوئی تھیں۔ ڈاکوؤں کا کہیں نام و نشان بھی نہیں ملتا تھا۔ اس بادشاہ کا صرف ایک بیٹا تھا جس کا نام شہزادہ پرویز تھا۔ شہزادہ پرویز اپنے باپ کی طرح بہادر اور دلیر تھا، لیکن کشت و خون اس کو بالکل ناپسند تھا۔ نہایت رحم دل اور خدا ترس تھا۔ تمام رعایا اس سے نہایت خوش تھی۔ زندگی کا چکر ہمیشہ چلتا رہتا ہے، کوئی انسان بھی اس کے چکر سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ ادھر شہزادہ جوان ہوا، ادھر اس کا باپ بوڑھا ہو گیا اور لڑائی کے قابل نہ رہا۔ گرد و نواح کے بادشاہوں نے، جن کو اس نے جوانی کے زمانہ میں بہت ستایا تھا، موقع غنیمت جان کر اس کے ملک پر چڑھائی کر دی اور بادشاہ کو ہر طرف سے گھیر لیا۔ بادشاہ نے جب دشمن بادشاہوں کی چڑھائی کی خبر سنی تو بہت گھبرایا، کیونکہ اب اس میں لڑنے کی طاقت نہ رہی تھی۔ چنانچہ بادشاہ قلعہ بند ہو گیا اور سوچنے لگا کہ ان دشمنوں سے کیسے نجات پاؤں۔ ایک دن صبح سویرے اس نے تمام قلعہ کی دیواروں پر فوج لگا دی اور اس کو دشمن افواج پر تیر اندازی کا حکم دیا۔ فوج نے بہت سختی سے تیر چلانا شروع کیے۔ ادھر دوسری طرف فوج نے جب یہ دیکھا تو ڈھالیں اپنے سامنے رکھ کر آگے بڑھنا شروع کیا، حتیٰ کہ وہ قلعہ سے کچھ دور تک پہنچ گئیں۔ یہ دیکھ کر بادشاہ عبداللہ نے اپنی فوج کو نہایت تیزی سے تیر چلانے کا حکم دیا۔ اس وقت شہزادہ پرویز آ گیا اور فوج کی کمان کرنے لگا۔ فوج نے تیروں کی پہلی باڑ ماری۔ تیر ایسے معلوم ہوتے تھے جیسے ایک ہی کمان سے نکلے ہوں۔ اس باڑ نے دشمن کی کافی تعداد کا صفایا کر دیا۔ اتنے میں کہ دشمن کی فوج سنبھلے، ایک اور باڑ پڑی۔ اس باڑ نے پہلے سے بھی زیادہ نقصان کیا۔ اچانک شہزادہ پرویز نے کمان اپنے کندھے سے اتار کر اس میں ایک تیر جوڑا اور دشمن فوج کے سپہ سالار کی طرف نشانہ باندھ کر چھوڑ دیا۔ تیر عین نشانے پر بیٹھا اور سپہ سالار کے سینے میں جا کر پیوست ہو گیا۔ سپہ سالار ایک زوردار چیخ مار کر گر گیا اور اس کے ساتھ ہی گھوڑوں کے پیروں کے نیچے آ کر کچلا گیا۔ فوج نے جب اپنے سپہ سالار کو گرتے دیکھا تو فوراً بھاگ نکلے۔ شہزادہ پرویز نے اپنے سپاہیوں کو سختی سے تیر چلانے کا حکم دیا۔ چنانچہ دشمن کے سپاہی بہت تھوڑی تعداد میں اپنی جانیں بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہوئے۔ فتح کی خوشی میں ملک بھر میں شادیانے بجنے لگے اور رات کو ہر ایک گھر میں گھی کے چراغ جلائے گئے اور شہزادے کی سلامتی کے لیے گھر گھر میں دعائیں مانگی گئیں، کیونکہ اس کی تدبیر سے دشمن کی فوجوں کو شکست ہوئی تھی۔ لیکن بادشاہ کو چین نہ آتا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہی دشمن اب بہت زیادہ فوج کے ساتھ دوبارہ اس شکست کی ندامت کو مٹانے کے لیے حملہ کرے گا۔ چنانچہ وہ ہر وقت ایسی تدابیر سوچتا رہتا کہ کسی طرح دشمن کے حملے کا کھٹکا نہ رہے۔ ایک دن ایک بوڑھا جادوگر بادشاہ کے پاس آیا۔ اس نے کہا، میں آپ کی مشکلات کو آسان کر دوں گا اور آپ کے لیے ایک ایسی چیز بناؤں گا کہ ادھر کسی دشمن کو آنے کی جرت نہ ہوگی۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور کہا، اگر تم کوئی ایسی چیز بنا دو گے تو تم کو مالا مال کر دوں گا۔ یہ کہہ کر اس کو اپنے مہمان خانے میں بھیج دیا۔ اس کے بعد جادوگر مہمان خانے میں پہنچ کر ایک کتاب کی ورق گردانی کرنے لگا۔ دوسرے دن وہ بادشاہ کے دربار میں گیا اور بولا، حضور، یہاں سے 15 میل جنوب کی طرف ایک نہایت خوفناک جنگل ہے۔ اس جنگل کے درمیان ایک نہایت مضبوط طلسمی قلعہ ہے جو کئی میل تک پھیلا ہوا ہے۔ اس طلسمی قلعہ کا بادشاہ ایک نہایت خونخوار اور ظالم دیو ہے۔
جس کا نام گرچو ہے۔ اس نے ہزاروں انسانوں کو جو اس قلعہ کو فتح کرنے کے لیے گئے تھے پتھر کے بت بنا دیا ہے۔ آپ کسی شخص کو بھیجیں جو اس ظالم اور خونخوار کو دیو کو قتل کر کے اس کے خون کی ایک بوتل بھر کے لائے، پھر اس خون کے ساتھ پانی ملا کر ایک مٹی کا پتلا تیار کیا جائے گا۔ اسی جادو کے پتلے پر آپ کا دار و مدار ہے۔ بادشاہ نے یہ سن کر کہا، یہ منزل تو بہت کٹھن ہے، مگر کوئی بات نہیں، جو شخص اس منزل میں کامیاب ہوگا اس کو میں دل کھول کر انعام دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے تمام شہر میں ڈھنڈورا پٹوا دیا کہ جو شخص گرچو دیو کے خون کی ایک بوتل لا کر دے گا اسے میں انعامات سے مالا مال کر دوں گا۔ یہ ڈھنڈورا سن کر کسی کو اس مہم پر جانے کی ہمت نہ ہوئی، کیونکہ اس خطرناک دیو کو قتل کرنے کا کوئی خالہ جی کا باڑا نہیں تھا۔ اس لیے تمام لوگ دم بخود بیٹھے رہے۔ اس شہر میں ایک بہت غریب بیوہ عورت رہتی تھی۔ روپیہ پیسہ بالکل نہیں تھا۔ کئی کئی دن فاقے ہوتے تھے۔ اس کے 3 بیٹے تھے، تینوں خوب جوان تھے، مگر ان کو بھی کوئی کام نہ ملتا تھا۔ بھائیوں میں بہت محبت تھی۔ جب انہوں نے بادشاہ کا پیغام سنا تو ان میں بڑا کہنے لگا، بھائیوں، ہم غربت کی وجہ سے بھوکے مر رہے ہیں، کیوں نہ میں اس مہم کو سر کرنے کے لیے جاؤں؟ اگر قسمت نے ساتھ دیا تو باہر ضرور آؤں گا، ورنہ موت تو یقینی ہے۔ دونوں بھائیوں نے اس کو بہت منع کیا اور اس مہم کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، لیکن بڑے بھائی نے ان کی اس درخواست کو رد کر دیا۔ دوسرے دن وہ لڑکا جس کا نام سلیمان تھا بادشاہ کے پاس پہنچا اور کہا، حضور، میں نے خود کو اس مہم کے لیے مقرر کیا ہے، مجھے اس دیو کا ٹھکانہ بتائیے۔ بادشاہ نے اس کو اس دیو کے متعلق بتا دیا۔ چنانچہ اس کے بعد سلیمان گھر آیا اور روانہ ہونے لگا تو اس کے منجلے بھائی نے کہا، بھائی جان، آپ کوئی ایسی چیز دے جائیں تاکہ اس کو دیکھ کر ہم آپ کے متعلق معلوم کر سکیں۔ سلیمان نے ان کو ایک انگوٹھی دی اور کہا، اگر اس انگوٹھی کے شیشے میں چمک ختم ہو جائے تو سمجھو کہ میں ایک بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہوں، اور اگر اس کا رنگ سیاہ پڑ جائے تو سمجھ لینا کہ میری زندگی ختم ہو گئی ہے۔ اس کے بعد سلیمان اپنی ماں سے اجازت لے کر اس سفر پر روانہ ہوا۔ اس کے جانے کے بعد اس کے دونوں بھائی روزانہ اس انگوٹھی کا شیشہ دیکھتے۔ ایک دن حسب معمول انہوں نے انگوٹھی کا شیشہ دیکھا تو اس کی چمک زائل ہو چکی تھی۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اپنا سر پیٹ لیا اور اپنی ماں کو جا کر بتلایا۔ ماں یہ سن کر بہت غمگین ہوئی۔ منجلے بیٹے نے اس کو تسلی دی اور کہا، اماں جان، آپ فکر نہ کریں، میں صبح روانہ ہو جاؤں گا اور اس دیو کو قتل کر کے اپنے پیارے بھائی کو چھڑاؤں گا۔ ماں نے منع کیا، مگر اس نے اپنی ماں کو رضامند کر دیا اور دوسرے دن بادشاہ کے پاس پہنچ کر تمام واقعات دیو کی بابت بادشاہ سے معلوم کیے اور اپنے بھائی کو اس طرح کی ایک انگوٹھی دے کر روانہ ہوا۔ دوسرا لڑکا جس کا نام سلیم تھا، اس کے جانے کے بعد اس کا چھوٹا بھائی مسلم ہر روز انگوٹھی کو دیکھتا اور اپنے دل کو تسلی دیتا۔ ایک دن اس نے انگوٹھی کو دیکھا تو اس کا دل دھک سے رہ گیا، کیونکہ اس کی چمک ختم ہو چکی تھی۔ چنانچہ وہ روتا ہوا اماں کے پاس گیا اور تمام واقعات سنائے۔ یہ سن کر اس کی ماں بے ہوش ہو گئی۔ اس نے فوراً پانی وغیرہ چھڑکا اور بہت مشکل سے اس کو ہوش میں لایا۔ اس کے بعد مسلم نے کہا، امی جان، میرے بھائیوں کے بغیر میری زندگی اجیرن ہے، میں اپنے بھائیوں کی تلاش میں جاؤں گا تو خود بھی اس مصیبت کا شکار ہو جاؤں گا یا مراد پا کر واپس لوٹوں گا۔ اس کی ماں نے کہا، بیٹا، اب صرف تم ہی میرے پاس اکیلے ہو۔ اس دھن دولت کو آگ لگے جس نے مجھ سے میرے 2 جوان بیٹے چھین لیے ہیں۔ اگر تم بھی چلے جاؤ گے تو اس جگہ میرا اور کوئی نہ رہے گا۔ لیکن وہ اپنی والدہ سے اجازت لے کر ہی باز آیا۔ دوسرے دن وہ بھی اپنی والدہ کو ایک انگوٹھی دے کر بادشاہ کے محل کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت خوش قسمتی سے جادوگر بھی بیٹھا تھا۔ مسلم نے جا کر جب اپنا ارادہ بادشاہ پر ظاہر کیا تو جادوگر نے اس کو اپنے پاس بلایا اور بہت دیر سمجھاتا رہا۔ پھر اس کو ایک لوح دے کر کہا کہ جب تم کو کوئی مصیبت درپیش ہو یا تم طلسمی قلعہ میں داخل ہو جاؤ تو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس لوح کو دیکھ لیا کرنا اور جو عبارت اس لوح پر ظاہر ہو اس پر عمل کرنا۔ مسلم نے شکریہ ادا کیا۔ وہ لوح اپنے پاس رکھی اور وہاں سے طلسمی قلعہ کے قریب پہنچا۔
وہ ابھی اس وقت قلعہ کو حیرت زدہ ہو کر دیکھ ہی رہا تھا کہ اس کو دیوں کا ایک گروہ ہاتھ میں تلواریں لیے ہوئے نظر آیا جو اس کی طرف آ رہا تھا۔ مسلم نے ان کو دیکھ کر ہمت نہ ہاری بلکہ فوراً لوح نکال کر اس کو دیکھا۔ اس پر درج تھا کہ اس لوح کو ان دیوں کے درمیان پھینک دے، پھر کرشمہ خداوندی دیکھ۔ چنانچہ جب دیو مسلم کے قریب آئے، اس نے فوراً وہ طلسمی لوح ان کے درمیان پھینک دی۔ ہر ایک دیو اس طلسمی لوح کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگا اور ان کے درمیان ایسی خوفناک جنگ ہوئی کہ بس الامان، اور گھنٹہ کی خون ریزی کے بعد صرف 4 دیو باقی بچے جو زخموں کی وجہ سے نڈھال ہو رہے تھے۔ مسلم نے فوراً بڑھ کر ان کا بھی خاتمہ کر دیا۔ وہ طلسمی لوح اٹھا کر دیکھنے لگا۔ اس میں لکھا تھا، اللہ کا نام لے کر اس قلعہ میں داخل ہو جاؤ۔ یہ پڑھ کر مسلم نے بسم اللہ پڑھ کر قلعہ کے اندر داخل ہو گیا۔ کافی دور چلنے کے بعد اس نے ایک عالیشان مکان دیکھا جس کے گرد ہزاروں پتھر کے بت پڑے ہوئے تھے۔ مسلم نے خیال کیا بت وہ آدمی ہیں جو طلسمی خانہ فتح کرنے میں ناکام رہے۔ چنانچہ مسلم نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک نہایت خوبصورت اور نوجوان لڑکی نے دروازہ کھولا۔ جب لڑکی نے مسلم کو دیکھا تو کہا، آپ یہاں کیوں کر آ گئے ہیں؟ یہاں آج تک جتنے بھی انسان آئے ہیں سب پتھر کے بت بن گئے ہیں۔ اس وقت خوش قسمتی سے ظالم دیو باہر گیا ہے، ابھی وقت ہے، تم فوراً اس قلعہ سے نکل جاؤ۔ مسلم نے جواب دیا، میں یہاں پکا ارادہ کر کے آیا ہوں کہ یا تو طلسمی قلعہ فتح کر کے اپنے قومی بھائیوں کو جو یہاں پتھر کے بنے ہوئے ہیں چھڑاؤں گا یا خود پتھر کا بن جاؤں گا۔ جب اس لڑکی نے دیکھا کہ یہ اپنے قومی بھائیوں کی محبت کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہے تو وہ بہت خوش ہوئی اور کہا، آج تک جتنے شخص بھی یہاں آئے تمام لالچ کے لیے آئے، کسی نے بھی تمہاری طرح بت بنے لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں نہیں خیال کیا۔ میں تم سے بہت خوش ہوں۔ ظالم دیو کا نام گرچو ہے، مجھے 3 دفعہ چھپائے گا۔ اگر تم نے مجھے تینوں دفعہ ڈھونڈ لیا تو اس کا طلسم خود بخود ختم ہو جائے گا اور خود اسی وقت مر جائے گا۔ مسلم نے کہا، اے میری محسنہ، میں کس طرح معلوم کروں گا کہ اس نے تم کو کس جگہ چھپایا ہے؟ لڑکی نے اس کو ایک انگوٹھی دی اور کہا کہ اس انگوٹھی کے رگڑنے سے ایک بونا ظاہر ہوگا، وہ تمہاری ہر طرح مدد کرے گا۔ اتنے میں ہلکی ہلکی ہوا چلنے لگی جو ایک خطرناک آندھی کی صورت اختیار کر گئی اور ہلکی ہلکی بوندیں بھی پڑنے لگیں۔ لڑکی جس کا نام عذرا تھا کہنے لگی، دیو کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، تم اس کو دیکھ کر گھبرانا نہیں۔ عذرا نے ابھی یہ فکرے ختم ہی کیے تھے کہ محل کی چھت پھٹی اور ایک نہایت خوفناک دیو داخل ہوا۔ اس کے اندر آنے کے بعد چھت خود بخود مل گئی۔ دیو مسلم کو دیکھ کر نہایت زور سے ہنسا۔ اس کے ہنسنے سے محل کی دیوار کانپنے لگی۔ دیو نے کہا، آج ایک نیا شکار پھنسا ہے۔ مسلم نے کہا، اے دیو، تم اپنی شرائط سناؤ، اگر میں ناکام رہا تو میں سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ دیو نے یہ سن کر کہا، اے آدم زاد، سن اور غور سے سن، میں آج اس لڑکی کو جس کا نام عذرا ہے چھپاؤں گا، مگر تم صبح تک ناکام رہے تو تم پتھر کے ہو جاؤ گے اور اسی طرح تم بھی میدان میں پھینک دیے جاؤ گے جس طرح اور بت تم نے دیکھے ہیں۔ اگر تم کامیاب ہو گئے تو 2 دفعہ اور اس لڑکی کو چھپایا جائے گا، اگر تم دونوں دفعہ پھر کامیاب ہو گئے تو طلسم ٹوٹ جائے گا۔ یہ کہہ کر دیو نے عذرا کو اپنی مٹھی میں بند کر لیا اور غائب ہو گیا۔ قریباً پونے گھنٹے کے بعد وہ واپس آیا اور کہا کہ صبح تک عذرا کو ڈھونڈ لاؤ۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد مسلم نے انگوٹھی کو نکال کر رگڑا۔ فوراً ایک بونا ظاہر ہوا اور پوچھا، کیا حکم ہے؟ مسلم نے کہا، عذرا اس وقت کہاں ہے؟ بونے نے جواب دیا، حضور، دیو نے اس کو اس وقت چڑیا کے انڈے میں بند کر کے ایک درخت پر رکھ دیا ہے۔ مسلم نے کہا، فوراً اس کو لے کر آؤ۔ اتنا سنتے ہی بونا وہاں سے غائب ہو گیا اور ایک انڈا لے کر تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گیا اور کہا، 3 دفعہ اس انڈے کو اس طلسمی انگوٹھی سے چھوئیں، انڈے میں سے عذرا خود بخود نکل آئے گی۔ مسلم نے انگوٹھی کو 3 دفعہ انڈے سے لگایا، انڈا اسی وقت پھٹ گیا اور اس میں سے عذرا نکلی جو دیکھتے ہی دیکھتے پہلے قد کے برابر ہو گئی اور مسکرا کر مسلم کو دیکھنے لگی۔ اے بہادر لڑکے، پہلی شرط پوری ہو گئی۔ صبح کے وقت دیو آیا
اور جب اس نے عذرا کو مسلم کے ساتھ بیٹھا پایا تو اس کو بہت غصہ آیا اور غصہ کی حالت میں اس کے جسم سے ایک کڑا ٹوٹ کر گر پڑا۔ دیو یہ سمجھ کر آیا تھا کہ مسلم اس وقت پتھر کا بن گیا ہوگا، اس کو میدان میں پھینکوا دوں گا، لیکن یہاں تو معاملہ الٹا تھا۔ چنانچہ شام کے وقت دیو نے پھر عذرا کو لے کر چلا گیا اور پونے گھنٹے کے بعد اس کو تلاش کرنے کی مسلم کو اجازت دے دی اور خود اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دیو کے جانے کے بعد انگوٹھی کے بونے کو بلایا اور کہا، آج عذرا کو دیو نے کہاں چھپایا ہے؟ بونے نے کہا، حضور، دیو نے عذرا کو ایک ہیرا بنا کر سمندر میں ایک چٹان کے اندر چھپا کر رکھا ہے۔ مسلم نے کہا، فوراً جا کر اس کو لے کر آؤ۔ بونا غائب ہو گیا اور صبح ہونے سے پہلے واپس آ گیا اور ایک ہیرا مسلم کو دے کر کہا، گزشتہ طریقے پر عمل کرنے کو کہا اور خود غائب ہو گیا۔ مسلم نے ہیرے کو 3 دفعہ انگوٹھی لگا کر عذرا میں تبدیل کر دیا۔ عذرا نے اس کو کہا، اے خوش نصیب لڑکے، اب دیو کی ایک ہی مگر سب سے کڑی اور سخت شرط رہ گئی ہے، اگر اس کو بھی پورا کر دیا تو طلسم فتح ہو جائے گا۔ انہی باتوں میں صبح ہو گئی اور دیو مسلم کے پتھر ہونے کا خیال دل میں لیے جھومتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا، لیکن عذرا کو دیکھ کر اس کا جھومنا سب حیران ہو گیا اور غصے سے کانپنے لگا۔ غصے کے دوران اس کا دوسرا کڑا بھی ٹوٹ کر زمین پر جا پڑا اور اس کے 2 حصے طاقت ختم ہو گئی۔ شام کو دیو پھر عذرا کو لے کر چلا گیا اور 1 گھنٹے کے بعد واپس آ کر مسلم کو اس کی تلاش کی اجازت دے دی اور خود چلا گیا۔ اس کے چلے جانے کے بعد مسلم نے بونے کو بلا کر پوچھا کہ آج عذرا کو دیو نے کہاں چھپایا ہے؟ بونے نے کہا، آج اس کو ایک موتی بنا کر ایک سیپ میں بند کیا اور پھر اس کو ایک مچھلی کے پیٹ میں چھپایا ہوا ہے۔ مسلم نے کہا، فوراً جاؤ اور جا کر اس کو لاؤ۔ بونا دیو غائب ہو گیا۔ صبح ہو گئی مگر بونا نہ آیا اور مسلم کا جسم درد کرنے لگا۔ جب دیو کے آنے کے میں صرف 5 منٹ باقی تھے، اس وقت بونا سیپ لے کر آیا اور مسلم کو کہا، حضور، یہ سیپ بہت محنت سے حاصل کیا ہے، آپ گزشتہ طریقے سے اس کو تبدیل کر لیجئے۔ مسلم نے فوراً عذرا کو موتی سے تبدیل کر دیا۔ عذرا نے مسلم کو اس کی کامیابی پر مبارکباد دی۔ اتنے میں دیو بھی آ گیا۔ دیو نے عذرا کو دیکھتے ہی ایک چیخ ماری۔ اس کا تیسرا کڑا بھی ٹوٹ گیا۔ کڑے کے ٹوٹتے ہی دیو بے ہوش ہو گیا۔ مسلم نے فوراً اس کا سر کاٹ ڈالا۔ دیو کے مرتے ہی جادو کا قلعہ ہوا میں کاغذ کی طرح ٹوٹ پھوٹ کر اڑنے لگا۔ دیو کے تھوڑی دیر کے بعد مسلم نے فوراً اس کے خون سے ایک بوتل بھر لی۔ اچانک اس نے شور و غل سنا، دیکھا کہ ہزاروں آدمی اس کی طرف آ رہے ہیں۔ اس نے لوح کو نکال کر دیکھنا چاہا مگر لوح غائب تھی۔ عذرا نے اس کو پریشان دیکھ کر کہا کہ میں جانتی ہوں آپ لوح کو ڈھونڈ کر ان لوگوں کے متعلق دیکھنا چاہتے ہیں، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ دیو کے مرنے کے بعد لوح دوبارہ جادوگر کے پاس چلی گئی ہے اور یہ لوگ پتھر کے بت ہیں جو دیو کے مرنے کے بعد پھر اپنی اصلی حالت پر آ گئے ہیں۔ مسلم نے اسی وقت اپنے بھائیوں کو ڈھونڈا اور ان سے مل کر بہت خوش ہوا۔ باقی تمام آدمیوں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد سلیمان، سلیم اور مسلم اور عذرا بادشاہ کے پاس پہنچے اور بوتل جو دیو کے خون سے بھری ہوئی تھی اس کو دے دی۔ بادشاہ نے بوتل جادوگر کو دے دی اور مسلم کو اپنا وزیر بنا لیا اور اس کے بھائیوں کو اچھے عہدوں پر فائز کر دیا اور عذرا کی شادی مسلم سے کر دی۔ تینوں بھائی عذرا اور ان کی والدہ آرام چین سے زندگی بسر کرنے لگے۔ ادھر جادوگر نے مٹی لے کر اس میں پانی اور دیو کا خون ملا کر اس کو گوندھا اور پھر اسے ایک پتلا بنا کر ایک نیزہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا اور اس کو بادشاہ کے محل کے سامنے ایک مینار پر نصب کروا دیا اور بادشاہ سے کہا، حضور، جس طرف سے دشمن آ کر آپ پر حملہ کرے گا اسی طرف اس طلسمی پتلے کا رخ ہو جائے گا اور جب دشمن کی فوجیں قریب آ جائیں گی تو یہ پتلا اس فوج میں اپنا نیزہ پھینک دے گا۔ نیزہ پھینکتے ہی اس فوج میں انتشار پیدا ہو جائے گا اور وہی فوج آپس میں کٹ مرے گی۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور خزانچی کو حکم دیا کہ جادوگر کا جتنا جی چاہے دولت دے دی جائے، اور خود جو کسی حملہ آور کی خبر سن کر گھبراتا تھا اب دعا کرنے لگا کہ کوئی دشمن اس طرف آئے تاکہ جادوگر کی سچائی کو آزمایا جائے۔ ادھر جادوگر نے بہت سا روپیہ خزانہ لے لیا اور ایک چٹان کے نیچے ایک جادو کا محل بنانا شروع کیا۔ جب ہیرے جواہرات کی ضرورت پڑتی فوراً جا کر بادشاہ سے طلب کرتا
ایک دن خزانچی بادشاہ سے کہا، حضور اس طرح تو خزانہ تھوڑے ہی دنوں میں خالی ہو جائے گا، اس کا کوئی بندوبست کرنا چاہیے۔ بادشاہ نے کہا، میں اس کو زبان دے چکا ہوں، خیر ایک نہ ایک دن تو محل تعمیر ہو جائے گا۔ چنانچہ بادشاہ کا کہنا ٹھیک تھا۔ ایک دن جادوگر نے بادشاہ سے کہا، حضور اب مجھے صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، اگر وہ بھی مہیا ہو گئی تو میں اپنی زندگی کے باقی تمام ایام آرام سے گزار سکوں گا۔ بادشاہ نے پوچھا، اے میرے معزز جادوگر، میں نے تمہاری تمام خواہشات کو پورا کیا ہے اور پورا کرنے کا وعدہ کیا ہے، جلد بتا اب تیری کون سی خواہش ہے تاکہ میں اس کو پوری کروں۔ جادوگر کہنے لگا، حضور آپ کو معلوم ہے کہ میں اپنے محل میں بالکل اکیلا ہوں، اس لیے حضور میں چاہتا ہوں کہ کچھ جوان لڑکیاں میرے محل میں بھیج دی جائیں تاکہ میں ان سے گانا وغیرہ سنا کروں اور اپنا دل بہلا سکوں۔ یہ سن کر بادشاہ نے فوراً اس کو جوان لڑکیاں مہیا کر دی اور خود دشمنوں کی طرف سے بے فکر ہو کر آرام سے زندگی بسر کرنے لگا۔ ایک دن بادشاہ کی نظر اچانک طلسمی پتلے پر پڑی جس کا رخ مغرب کی طرف تھا اور اپنا تیر تانے ہوئے تھا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کو جادوگر کی سچائی کا یقین ہو گیا۔ اتنے میں جاسوسوں نے اس کو دشمن کی چڑھائی کی خبر کی، لیکن بادشاہ آرام سے بیٹھا رہا۔ جب دشمن قریب آیا تو طلسمی پتلے نے اچانک اپنا نیزہ دشمن کی فوج پر پھینکا۔ نیزے سے دشمن کی فوج کے 2-3 آدمی زخمی ہو گئے اور نیزہ دوبارہ پتلے کے ہاتھ میں آ گیا۔ نیزہ فوج میں گرتے ہی فوج کے درمیان آپس میں تلوار چلنے لگی۔ سپاہی اپنی ہی فوج سے جنگ کرنے لگے۔ سر گیندوں کی مانند اچھل اچھل کر گرنے لگے۔ لاشیں گھوڑوں کے نیچے آ کر کچلی جانے لگیں۔ قریباً آدھا گھنٹہ کی لڑائی میں ہزاروں جاندار مردہ ہو کر گرنے لگے۔ میدان کارزار لاشوں سے بھر گیا، خون کی ندیاں بہہ گئیں اور جو دشمن بادشاہ عبداللہ کو شکست دینے کے لیے آیا تھا وہ خود ہی آپس میں کٹ کر مر گیا۔ بادشاہ پتلے کی یہ کرامات دیکھ کر نہایت خوش ہوا اور تمام دشمنوں سے بے فکر ہو کر زندگی بسر کرنے لگا۔ اس طلسمی پتلے کی خبر ہر سلطنت کے گوشے گوشے تک پھیل گئی اور کسی دشمن کو اس طلسمی پتلے کے خوف سے اس پر حملہ کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ ایک دفعہ ایک بادشاہ ایک جرار فوج لے کر اس بادشاہ پر چڑھ آیا۔ یہ بادشاہ طلسم وغیرہ کو نہیں مانتا تھا۔ اس نے کہا، یہ ایسے ہی بادشاہوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ایک ڈھونگ رچایا گیا ہے۔ چنانچہ وہ بڑی شان و شوکت سے اس بادشاہ پر حملہ کرنے کے لیے بڑھا۔ ادھر طلسمی پتلے کا رخ بھی اسی طرف ہو گیا جس طرف سے دشمن آ رہا تھا۔ ادھر دشمن بڑا چلا آ رہا تھا۔ ادھر رعایا نہایت اطمینان سے اپنے اپنے کام کاج میں مصروف رہی۔ دشمن جب شہر کے قریب پہنچا تو طلسمی پتلے نے اپنا نیزہ پھینکا۔ نیزہ 2-3 سپاہیوں کو زخمی کر کے پھر پتلے کے ہاتھ میں آ گیا۔ ادھر نیزہ پڑتے ہی اس فوج کی تلواریں چلنا شروع ہو گئیں اور تھوڑی دیر میں لاشوں کے انبار لگ گئے، خون کی ندیاں بہہ نکلیں، انسانی سر گیندوں کی طرح لڑکنے لگے، لاشیں گھوڑوں کے نیچے آ کر کچلی جانے لگیں۔ بادشاہ یہ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ یا الہی، یہ کیا ماجرا ہے جو دیکھتے ہی دیکھتے میری فوج میں ایسی خوفناک تلواریں چلی ہیں کہ خدا کی پناہ۔ آخر اس کو اس پتلے کے متعلق پھیلی ہوئی افواہوں کو تسلیم کرنا پڑا۔ اس کی فوج میں بدستور تلوار چل رہی تھی۔ جو ایک دفعہ زخمی ہو کر گھوڑے سے گر پڑتا اس کو دوبارہ اٹھنا نصیب نہ ہوتا۔ انسانی اعضاء کٹ کٹ کر گر رہے تھے۔ تلواروں کی چمک دمک سے آنکھوں میں چکا چوند پیدا ہوتی تھی۔ آخر اس ہنگامے میں بادشاہ بھی مارا گیا۔ بادشاہ کی ایک نہایت خوبصورت لڑکی تھی جو اس کے ساتھ آئی تھی۔ اس کا نام شہزادی بلقیس تھا۔ وہ بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئی۔ ادھر بادشاہ نے طلسمی پتلے کی طرف دیکھا تو وہ اشارہ کر رہا تھا۔ بادشاہ نے اپنے جاسوس بھیجے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ شہزادی بلقیس کو گرفتار کر کے لے آئے۔ بادشاہ شہزادی بلقیس کو دیکھ کر اس پر ہزار جان سے فریقہ ہو گیا۔ اس وقت دربار میں جادوگر بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر بادشاہ سے اس شہزادی سے نکاح کر لیا تو شہزادی کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ یہ سوچ کر اس نے بادشاہ سے کہا، حضور میری ایک التجا ہے۔ جادوگر نے کہا، حضور آپ نے مجھے ہر طرح کی راحت پہنچائی ہے، اب صرف ایک اور التجا ہے کہ آپ اس شہزادی کو مجھے سونپ دیں۔ بادشاہ نے یہ سن کر جادوگر سے کہا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کیونکہ میں اس کو چاہنے لگا ہوں۔ اب یہ میری ہے اور آخری دم تک میری رہے گی۔
غرض کے جادوگر نے بادشاہ کو بہت سمجھایا مگر بادشاہ نے اس کی ایک نہ مانی۔ آخر ہار کر جادوگر خاموش ہو گیا۔ دوسرے دن بادشاہ نے جادوگر سے کہا کہ جادوگر کے سرتاج میرے لیے ایک نہایت خوبصورت طلسمی محل بناؤ تاکہ میں شہزادی کے ساتھ اپنی زندگی چین اور آرام سے گزار سکوں۔ یہ سن کر جادوگر نے اپنے زمین دوز محل کے اوپر جگہ منتخب کی اور ایک جادو کا مکان بنوانا شروع کر دیا اور اس میں ایسے ایسے عجائبات بنا کر دکھائے کہ عقل دنگ رہ گئی۔ چنانچہ جب مکان بن کر تیار ہو گیا تو جادوگر سے بادشاہ نے کہا، میرے معزز جادوگر مانگو، تم کیا مانگتے ہو؟ جادوگر نے کہا، حضور کا دیا بہت کچھ ہے، میری صرف یہ فرمائش ہے کہ اس محل کے دروازے سے گھوڑا یا اس قسم کا کوئی اور جانور گزرے تو اس کی پشت پر لدا ہوا مال مجھے عنایت فرما دیں۔ بادشاہ نے اسی وقت تو خوشی سے پاگل ہو رہا تھا، اس نے فوراً منظور کر لیا۔ شام کے وقت بادشاہ اور جادوگر پیدل اور شہزادی بلقیس گھوڑے پر سوار اسی طلسمی محل کی جانب روانہ ہوئے۔ جادوگر اور بادشاہ تو دروازے سے داخل ہوئے اور جب شہزادی اندر داخل ہوئی تو جادوگر نے فوراً کہا، حضور آپ اپنا وعدہ پورا کریں، یہ گھوڑا پہلی دفعہ اس محل کے دروازے سے گزرا ہے، اس کی پشت کا مال یعنی شہزادی مجھے دے دیں۔ بادشاہ نے یہ سن کر کہا، میں شہزادی ہرگز نہیں دے سکتا کیونکہ مجھے اس سے بہت محبت ہے، اس لیے میں نے یہ محل تعمیر کروایا ہے تاکہ اپنی زندگی کے بقایا ایام آرام سے گزار سکوں۔ بادشاہ اور جادوگر میں بہت دیر تک تکرار ہوتی رہی۔ اس وقت چاروں طرف اندھیرا پھیلنے لگا۔ جادوگر نے کہا، میں شہزادی کو حاصل کر کے چھوڑوں گا، یہ کسی اور شخص کی امانت ہے۔ بادشاہ نے بگڑ کر کہا، تم اس کو کبھی نہیں حاصل کر سکتے۔ یہ کہہ کر اس نے شہزادی کو گھوڑے سے اتارا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے جانے لگا۔ جادوگر نے فوراً بادشاہ کے ہاتھ سے شہزادی کا ہاتھ چھڑایا اور زمین پر پاؤں مارا۔ پاؤں زمین پر پڑتے ہی جادوگر ماں شہزادی کے زمین کے اندر اپنے محل میں پہنچ گیا۔ بادشاہ نے شہزادی کو بہت ڈھونڈا مگر وہ کہیں بھی نہ ملی۔ آخر اسی غم میں گھل گھل کر جان دے دی۔ بادشاہ عبداللہ کی وفات کے بعد اس کا ہونہار بیٹا پرویز تخت پر بیٹھا اور نہایت عدل و انصاف سے حکومت کرنے لگا۔ ایک دن شہزادہ پرویز تخت پر بیٹھا ہوا تھا کہ وہی جادوگر دربار میں آیا اور آداب بجا لا کر شہزادے سے مخاطب ہوا، حضور آپ کی ایک امانت میرے پاس ہے جس کو میں نہایت احتیاط سے سنبھال کر رکھا ہوا ہے، اب آپ اپنی امانت خود سنبھالیں۔ شہزادے نے حیران ہو کر پوچھا، وہ کون سی ایسی امانت ہے جس کا تم ذکر کر رہے ہو؟ جادوگر نے کہا، حضور وہ شہزادی بلقیس ہے جو کہ میں نے آپ کے لیے آپ کے باپ سے حاصل کیا تھا اور اب آپ شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ شہزادے نے رضامندی کا اظہار کیا اور دونوں کی دھوم دھام سے شادی ہو گئی اور یہ خوش نصیب جوڑا عیش و عشرت سے زندگی بسر کرنے لگا اور جب تک شہزادہ زندہ رہا اس کا ملک جادو کے پتلے کی بدولت دشمن کے حملے سے محفوظ رہا۔ پیارے دوستو، اگر سٹوری پسند آئی ہو تو سٹوری کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ جزاک اللہ۔